یار، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ چلو میں میری بھائی عادت ہے، میں اس طرح سادی سی گفتگو کرتا ہوں نہ، کیونکہ یہاں فائدہ ہے کہ میں کو سیگے بتاؤں، میں کو گرامر بتاؤں، مقصد ہے چلو یار کو کھم پہ جان کو رو لئی، شاید کو معافی مل جائے۔ یہ ہمارا بہت بڑا نقصان ہوا، سائیوال شریف سید منظور احمد شاہ صاحب کا وصال ہو گیا۔ آپ کی بڑی خوبصورت تصنیف ہے مدینۃ الرسول علیہ السلام، اور مدینہ پاک تو حضرت وہ خطہ ہے نا جس پہ بڑا لکھا گیا، لیکن میں کہتا ہوں جتنا بھی کوئی لکھ لے لیکن پھر بھی اس کے راز نہیں کسی کو سمجھ آ سکتے ہیں۔ ہاں، امام حسن رضا خان فاضلی بریلوی نے لکھا بھی تھا، آپ کہتے ہیں عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، مبارک رہے اندلیبو تمہیں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ۔ اس میں حضرت لکھتے ہیں کہ حضرت نے بڑا وقت مدینہ پاک میں گزارا، اور حضرت اب لفظ بڑے سستے ہو گئے ہیں، بڑے سستے ہو گئے ہیں۔ پہلے عمریں گزر جاتی پھر کہیں جا کے میڈل لگا کرتے تھے، بڑے لفظ سستے کر دیے لوگوں نے۔ عاشق مدینہ تو ایویں ہی حضرت جس کو چاہ بنا دیا، لیکن حضرت عاشق مدینہ ہونا کو سوکھا کام تو نہیں ہے۔ یہ اسی میں لکھتے ہیں مدینۃ الرسول میں نا، شاہ صاحب نے بڑا وقت گزارا، آپ فرماتے ہیں مجھے کسی وجہ سے نا پاکستان آنا پڑ گیا، تو یہ غم کاٹ رہا تھا مجھے کہ پاکستان جا کے مدینہ کے بغیر کس طرح وقت گزرے گا۔ کہتے حال یہ سمجھ آئی کہ میں نے ٹیپ ریکارڈر خریدا، اس میں کیسٹ ڈالی، ریکارڈنگ کا بٹن آن کر دیا، اور مدینہ پاک کی گلیوں میں نہ گھومنا شروع کر دیا، اور اگر کہیں کو مدینہ طیبہ کے لوگ کھڑے ہیں نا ان کی آواز ریکارڈ کرنی شروع کر دی، اگر کسی درخت پہ مدینہ پاک کے پرندے بول رہے ہیں تو ان کی آواز ریکارڈ کرنا شروع کر دی۔ اور نظریہ یہ تھا کہ جب پاکستان جاؤں گا نا تو اگر مدینہ پاک یاد آئے گا تو کیسٹ لگا کے سن لوں گا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ نا ایک جگہ سے میں گزرا تو وہاں چند بچے کھیل رہے تھے، حضرت چند بچے کھیل رہے تھے فٹ بال، اور یہ تو حضرت کہیں لکھا ہی نہیں نا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔ تو یہ تو اب کہیں نہیں نا ہو سکتا کہ فٹ بال اگر کھیلا جائے تو آوازیں بلند نہ ہوں۔ اب فرماتے ہیں وہ بچے فٹ بال کھیل رہے تھے تو میں پاس ہی جا کے نا چٹان پہ بیٹھ گیا، اب ہاتھ میں ٹیپ ریکارڈر ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ اب فرماتے ہیں بچے فٹ بال بھی کھیل رہے ہیں اور مجھے بھی دیکھ رہے ہیں، یار یہ بابا ٹیپ ریکارڈر پکڑے رو کیوں رہا ہے؟ تو کہتے ہیں وہ بچے آگے پوچھتے ہیں یا شیخ انتا مجنون، اور بابا تو کہیں دیوانہ تو نہیں ہو گیا؟ اب فرماتے ہیں میں نے ان کو کہا بیٹا تمہیں میری دیوانگی سمجھ نہیں آئے گی۔ اب ہمارے بڑوں نے تو حضور مدینہ پاک کے کانٹوں سے بھی پیار کیا ہے نا، مبارک رہے اندلیبو تمہیں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ۔ تو وہ تو پھر شہر رسول اللہ علیہ السلام کے بچے تھے۔ تو منظور احمد شاہ صاحب مدینۃ الرسول میں لکھتے ہیں کہ میں نے نا ان بچوں سے نا بڑی محبت کی اور ان کو میں نے ایک دعوت دی، کہتے ہیں میں نے ان کو کہا بیٹا اس طرح کرو کہ میرے ساتھ پاکستان چلو۔ تو کہتے ہیں وہ بچے پوچھتے ہیں شیخ کیا ہے آپ کے پاکستان میں جو ہم چلیں؟ کہتے ہیں میں نے کہا بیٹا پاکستان میں نخلستان بڑے ہیں، پاکستان میں دریا بڑے ہیں، نہریں بڑی ہیں، سرسبز و شاداب پہاڑ ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو پاکستان والے ہیں نا وہ مدینہ پاک والوں سے محبت بڑی کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں بچے مجھے جواب کیا دیتے ہیں، شیخ آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں دریا بڑے ہیں، پاکستان میں نخلستان بڑے ہیں، پہاڑ بڑے ہیں، یہ تو بتاؤ کیا پاکستان میں مزار رسول اللہ ہے؟ کیا پاکستان میں حضرت ابوبکر صدیق کا مزار ہے؟ کیا پاکستان میں فاروق اعظم کا مزار ہے؟ کیا پاکستان میں احد شریف ہے؟ کیا پاکستان میں جنت البقیع شریف ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں پھوٹ پھوٹ کے رویا۔ اب کہتے ہیں میں نے کہا بیٹا تم پاکستان کی بات کرتے ہوئے تو مدینہ کے علاوہ کائنات میں کسی اور کو یہ نعمت نہیں میسر۔ بڑے عاشق تھے حضرت۔ اس میں ایک اور بھی بڑی خوبصورت بات آپ نے لکھی، آپ فرماتے ہیں پیر سید منور حسین شاہ جماعتی مدد ذلوہ العلی کے حوالے سے لکھتے ہیں، کہتے ہیں ایک روز نا حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بلایا اور فرمانے لگے
بھائی گوشت پکاؤ لیکن اس میں نمک اور مرچ نہیں ڈالنا، صرف گوشت نرم کرنا ہے، اور بازار سے بالکل کورے برتن لے کے آؤ۔ آج ہم نے مدینہ پاک کے درویشوں کی دعوت کرنی ہے۔ پیر سید منور حسین شاہ جماعتی کہتے ہیں گوشت پک گیا، کورے برتن بھی ہم لے آئے۔ اب نماز ظہر بھی ہو گئی لیکن جو جماعت منزل ہے نا مدینہ پاک میں، وہاں آیا کوئی نہیں۔ تو کہتے ہم نے حضور سے عرض کی، حضور آپ کہہ رہے تھے کہ مدینہ پاک کے درویشوں کی دعوت ہے، تو آیا تو کوئی بھی درویش نہیں۔ تو آپ فرمانے لگے بھائی یہ آئیں گے نہیں، ہمیں خود ہی جانا پڑے گا۔ تو کہتے ہیں میں نے پوچھا حضور یہ کون سی درویش ہیں جو آئیں گے نہیں، ہمیں جانا پڑے گا؟ تو کہتے حضور امیر ملت رو پڑے اور آپ نے فرمایا میں نے آج مدینہ پاک کے کتوں کی دعوت کی ہے۔ بڑے محب لوگ تھے حضرت۔ تو اس میں نا حضرت نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہے، آپ کہتے ہیں کہ پاکستان سے نا کوئی سیاسی شخصیت حج کرنے کے لیے آئی، منظور احمد شاہ صاحب مدینہ الرسول میں لکھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ہم اکٹھے ٹھہرے ایک کمرے میں، کہتے ہیں وہ دروازہ کھلا تھا ہوٹل کے کمرے کا نا، تو اندر ایک بلی آ گئی۔ تو کہتے ہیں ہم نے بلی سے بڑی محبت کا اظہار کیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر مبارک کی بلی ہے۔ کہتے اس وقت تو روٹی تھی، ہم نے اس کا ایک نوالہ ایک ٹکڑا پیش کیا، اس نے قبول کر لیا۔ کہتے اگلے روز پھر آئی، تیسرے روز پھر آئی، چوتھے روز پھر آئی۔ کہتے ہم بھی ایک قدم آگے بڑھے اور ہم نے روٹی ترک کی، اور جو اسپیشل پروڈکٹ بنی ہے نا بلیوں کے لیے، کہتے ہم بازار سے وہ لے آئے، اور جب بھی اس نے آنا نا اس کو ہم نے وہ پیش کرنی، اس نے بھی قبول کرنا۔ کہتے محبت یہاں تک بڑھی کہ جو سیاسی شخصیت پاکستان سے حج کے لیے آئی تھی نا، وہ مدینہ پاک کی اس بلی سے جی لگا بیٹھی اور ارادہ یہ کر لیا کہ جاتے ہوئے اس بلی کو پاکستان لے کے جانا ہے۔ پرویز مشرف کا دور حکومت تھا، سعودی حکومت سے اجازت لی، پی آئی اے سے کاغذی کاروائی مکمل کروائی، بڑا ایک قیمتی سا اس کے لیے پنجرہ تیار کروایا، اور جانے والوں کو پتا ہے کہ آنے سے پہلے الوداعی سلام پیش کر کے پھر آتے ہیں۔ تو جب وہ حاجی گئے نا الوداعی سلام پیش کرنے اور باب البقیع شریف سے باہر نکلے، جب باہر نکلے تو نیند نے غلبہ کیا، اتنی نیند آئی کہ ایک قدم بھی اٹھانا مشکل ہو گیا، وہیں بیٹھ گئے۔ جب یہ دو بند ہوئی تو اندر کی کھل گئی۔ ہاں حضرت اندر کی کھلتی تب ہے جب یہ دو بند ہوتی ہیں۔ دو بند ہوئی، اندر کی کھل گئی۔ دیکھا کیا کہ ہاتھ باندھے نا حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اور جو حضور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں میں اس کا مفہوم مدینہ الرسول سے عرض کر رہا ہوں۔ حضور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں حاجی اور جس طرح تو خیر سے آیا تھا نا اللہ تجھے لے بھی جائے، ہاں ایک کام کرنا میری بلی نہ لے کے جانا۔ کیا کرنا؟ میری بلی نہ لے کے جانا۔ اب شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ وہ خواب ہی میں عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مجھے اجازت مرحمت فرما دے کہ میں بلی لے جاؤں۔ تو آگے سے حضور نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں حاجی تجھے کس طرح اجازت دے دوں؟ 3 راتیں گزر گئیں، بلی ساری رات باہر بیٹھی روتی عرض کرتی رہتی ہے حضور مدد فرماؤ مدینہ چھڑون لگا جائے۔ حضرت اگر بلیاں روئیں تو اتنا نوازتے ہیں، تم رو گے تو نہیں نوازیں گے؟ اس شعر کو بطور وظیفہ پڑھا کرو، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔